بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارو دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سکون و آرام کے لیے نیند بنایا ہے تاکہ انسان جب سارا دن محنت کرے تو پھر آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے رات میں سو جائے، اور بہترین انسانی صحت کے لیے 7 سے 8 گھنٹے نیند کافی ہے۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ عظیم اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک دن رات میں کتنے گھنٹے سوتے ہیں۔ میں بھی یہ سن کر بہت حیران ہو گیا کہ کوئی ایسا انسان بھی ہے جو اتنا کم سوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دین اسلام کی دعوت کرتے ہیں اور اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس کو زبانی یاد کرتے ہیں اور ان کے حوالوں کو یاد کرتے ہیں، جو بہت مشکل کام ہے۔ حالیہ دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک سے لائیو سیشن میں سوال پوچھا گیا۔ سوال پوچھنے والے کا نام تھا بشرط وسیم، کشمیر، انڈیا سے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے ممبئی میں کہا تھا کہ آپ دن رات میں 3 سے 3.5 گھنٹے سوتے ہیں۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ 3 سے 3.5 گھنٹے سو جاؤ اور باقی اپنا کام کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر سارا دن سر میں درد ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ بھی سارا دن سر درد محسوس کرتے ہو؟ اگر ہاں تو آپ اس کو کیسے قابو میں لاتے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ ہاں، جب میں ممبئی میں تھا تو میں 3 سے 3.5 گھنٹے سوتا تھا، لیکن جب میں ملیشیا آ گیا تو میں نے آدھا گھنٹہ بڑھایا، اب میں 3.5 سے 4 گھنٹے سوتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ سر درد، سر چکرانا، نیند محسوس کرتے ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ الحمدللہ مجھے کچھ بھی برے اثرات محسوس نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی 3 سے 4 مہینے بعد تھوڑا سا سر درد محسوس ہو جائے، باقی الحمدللہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن اکثر اوقات میں بالکل تازہ ہوتا ہوں۔ لیکن بحیثیت ڈاکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نارمل انسان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے سوئے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ 9 گھنٹوں سے زیادہ سوتے ہو تو یہ زیادتی ہے، اور اگر آپ 7 گھنٹوں سے کم سوتے ہو تو یہ کمی ہے۔ اور سائنس کہتا ہے کہ جو شخص 6 گھنٹوں سے کم سوتا ہے تو وہ عام طور پر صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا، اور میں بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ اور میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 7 سے 8 گھنٹے سوئے، یہ اچھا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ زیادہ تر جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بزنس مین ہو، اچھے اسپیکرز ہو، بلینئرز ہو، کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہو، ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں اور وہ کم سوتے ہیں، اور یہ لوگ بہت زیادہ کم ہیں۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ کتنے گھنٹے سوتے تھے، لیکن جب آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 گھنٹے سے زیادہ سوتے تھے۔ جب ہم اس کے روزمرہ روٹین دعوت عبادات کو دیکھتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے 3.5 گھنٹے سوتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ کوئی بالکل ثابت بات نہیں ہے اور نہ کوئی سیرت میں آیا ہے، یہ صرف میرا اندازہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ میری بیوی مجھ سے ہمیشہ کہتی ہے کہ اللہ نے رات کو نیند کے لیے پیدا کیا ہے تو رات کو سونا چاہیے، تو سونا بہتر ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو یہ قابلیت دی ہے اور اتنی طاقت اور صلاحیت دی ہے تو آپ کم سو سکتے ہو۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بالکل یونیک ہوں، میں سب سے الگ ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے الحمدللہ۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے علماء، امام، فقہا کم سوتے تھے، تو میں بھی کم سوتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو سر درد ہوتا ہے تو مہربانی کر کے آپ کم مت سوئیے۔ میرے درخواست ہے کہ کم سونے کی کوشش مت کرے اگر آپ کی صحت خراب ہوتی ہے تو، لیکن اگر اللہ نے آپ کو میری طرح صلاحیت دی ہے تو آپ کم سو سکتے ہو۔ یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو کا اردو ترجمہ۔ یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے 2020 میں ان کے لائیو سیشن میں پوچھا گیا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔